بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد غلام فرید آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم فیض احمد فیض کی شامل نصاب غزل نمبر 1 جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ فیض احمد فیض کا سب سے پہلے تعارف کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1910 کو کالا قادر قصبے کا نام ہے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام بیرسٹر سلطان محمد تھا۔ بنیادی طور پر آپ ایک رومانوی شاعر تھے، لہذا انہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر عشق سے انقلاب کی طرف قدم بڑھایا اور جذبہ اور نظریہ دونوں سے نبھا کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ترقی پسند تحریک کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نظریہ تھا لوگوں کا جو کہ کسان اور مزدوروں کے طرفدار تھے۔ کسان اور مزدوروں کے جو حامی تھے، ان کے حقوق کا علم اٹھایا تھا انہوں نے، اور جو اشتراکی نظام ہے، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف انہوں نے زبردست تحریک چلائی۔ انہوں نے جب بھی قلم اٹھایا وہ کسان کے حق میں اٹھایا، مزدور کے حق میں اٹھایا اور انقلاب کے لیے اٹھایا، ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھایا۔ تو ان کی ساری جو شاعری ہے، وہ چاہے غزل ہو یا نظم ہو، وہ عشقیہ ہو یا ترپیہ ہو، وہ تمام تر شاعری جو ہے وہ وطن کے لیے، وطن کے جو غریب طبقہ لوگ ہیں ان کے لیے، ان کے حق میں انہوں نے قلم اٹھایا۔ یہ ترقی پسند تحریک کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ عاشقی کو عبادت سمجھتے، انقلاب لانا فرض سمجھتے۔ بڑی اہم بات ہے کہ فیض احمد فیض جو ہے انہوں نے غزل کو ترک بھی نہ کیا، غزل کو بھی اپنایا اور اس میں عشقیہ باتیں بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وطن کی محبت میں انقلاب لانا بھی ضروری سمجھا۔ اردو نظم اور غزل دونوں کو آپ نے اپنی شاعری سے متاثر کیا۔ نقش فریادی، میرے دل میرے مسافر اور سروادی سینہ جو ہے وہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ کسانوں مزدوروں سے سچی محبت کرنے والا یہ عظیم انسان نومبر 1985 کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں کہ ویران ہے میں کدا، غم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، کہ آپ جب گئے ہیں تو بہار کے دن روٹ گئے۔ بہرحال اس فیض احمد فیض کی جو غزل شامل نصاب ہے اس کے پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج پہلا شعر کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے آپ کا، نہ گنواؤں ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ نہ گنواؤ، مت ضائع کرو، یعنی کہ ضائع نہ کرو، ناو کے نیم کش، آدھا کھینچا ہوا تیر، آدھا کھینچا ہوا تیر جو ہے وہ ضائع نہ کرو، جو بچے ہیں جو رہ گئے ہیں۔ اور دل ریزہ ریزہ، پاش پاش ہونا، دل ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، سنگ پتھر سمیٹ لو، بچا لو، تن داغ داغ کا مطلب زخموں سے چور چور جسم، جس جسم پہ زخم ہی زخم ہو، پورے جسم پہ زخم ہو، تن داغ داغ۔ پہلے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ نظروں کے اد کھچے تیر ضائع نہ کرو، میرا دل تو پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اور جو پتھر بچے ہیں انہیں سنبھال لو، پھر کام آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے میرا بدن تو پہلے ہی زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ اے مخاطب، دوسرا مفہوم دیکھیے، اے مخاطب اپنے اد کھنچے تیر میرے پاش پاش دل پر مت ضائع کرو، جو باقی بچے ہیں ان کو سمیٹ لو، کیونکہ میں اپنا زخموں سے چور بدن قربان کر چکا ہوں۔ کوئی بھی شعر ہے اگر غزل کا ہے تو غزل کے روایتی انداز سے پہلے اس کو پرکھا جاتا ہے، پھر اس میں جو چھپا ہوا پوشیدہ سبق جو ہوتا ہے اس سبق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح روایتی انداز کا ذکر کریں تو شاعر محبوب سے مخاطب ہے۔ دوسری بات اس میں کیا ہے، آدھ کھینچے تیر نہ چلانے کی تلقین کی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ذکر کیا ہے محبوب کی طرف سے دیے گئے غموں اور دکھوں کا تذکرہ ہے۔
محبوب کی آنکھوں کو ناوک نیم کش سے انہوں نے تشبیہ دی ہے، جیسے آدھا کھینچا ہوا تیر ہے، اسی طرح آدھی کھلی جو آنکھیں ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے غزل کے مطلع میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور جرت مندانہ لہجے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کی نظروں کے تیر دل کو ریزہ ریزہ کر چکے ہیں، اب مزید زحمت نہ فرمائیے کہ آپ کا مقصد تو پورا ہو چکا ہے، یہ تیر جو بچے ہیں انہیں سنبھال کر رکھ لو کہ میں تو گھائل ہو چکا ہوں، مزید جو عشق کا ستم ہے بیکار ہوگی، اور میں کہ جرم الفت کا گناہ گار ٹھہرا، مجھے پتھر مارے جاتے رہے، ان سے میرا بدن جو ہے زخموں سے چور چور ہو گیا، اب باقی جو پتھر بچے ہیں ان کو سمیٹ کے رکھ لو، پھر کسی اور کے کام آئیں گے، پھر کسی اور کے لیے کام آ جائیں گے۔ اس شعر میں تو شاعر نے محبوب کی نیم آنکھوں کو، یعنی نیم کھلی تھوڑی کھلی آنکھیں جو ہے، جیسے نیند میں آنکھیں ہوتی ہیں اور سونے کے فوراً بعد اٹھتے ہیں، وہ نیم کھلی آنکھیں ہیں، ان کو ناوک کے نیم کش سے تشبیہ دی ہے اور یہ خاص معنویت اس میں پیدا کر دی ہے۔ تو شاعر دوسرے لفظوں میں شاعر نے محبوب کی طرف سے دیے گئے دکھوں اور غموں کا تذکرہ کیا ہے کہ محبوب نے مجھ پر اس قدر مصائب ڈھائے ہیں کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اور جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ یہ زخم ستم محبوب کے عینی شاہد ہیں کہ یہ ہر زخم جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ محبوب نے ظلم کیا ہے، اب محبوب مجھ پر ادھ کھچے تیر آزما رہا ہے۔ یہاں شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو تیر قرار دیا جو کہ آدھی کھلی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ آدھ کھلی ہوئی آنکھیں روایتی طور پر جو محب ہیں، جو شاعر ہیں، جو عاشق ہیں، ان کے لیے زیادہ ستم ڈھانے والی ہوتی ہیں، مس کر دینے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک جگہ پہ میر نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا، میر لکھتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کہ جو نیم باز آنکھیں ہیں، آدھی کھلی جو آنکھیں ہیں، ان میں ایک بڑی کیفیت ہے، سرشاری ہے۔ گویا شاعر محبوب کی نظر کو گھائل ہے، جو محبوب کی نظر ہے اس سے شاعر گھائل ہے، اس سے زخمی ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نظر سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تجھے خنجر اٹھانے میں مجھے گردن جھکانے میں۔ لیکن اس شعر کا ایک مفہوم داخلی مفہوم ہے ایک مفہوم اس کا داخلی ہے، وہ داخلیت کا کیا، جو حقیقت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ شاعر حقیقت میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، وہ سیاسی مفہوم ہے۔ سیاسی نظریے سے دیکھیں تو شاعر نے قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں، ظالموں سے مخاطب ہیں۔ شاعر کی زندگی میں قید و بند کی صحبتوں پر نظر کرنے سے لگتا ہے کہ زیادہ زور اسی پر ہے۔ فیض احمد فیض نظریاتی شاعر ہے، اپنے افکار کا برملا پرچار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے انقلاب کے لیے جد و جہد کرتا ہے جس سے مساوات ہو، انصاف ہو، اور جو مجبور طبقہ ہے اس کو آسودگی ملے، اس کو فائدہ ملے۔ اس لیے اس نے استحصالی طبقے اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے مزدوروں اور کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی۔ وہ وطن کی محبت اور انقلاب سے الفت کے تحت ارباب بست و کشاد سے مخاطب ہے۔ میں ارباب بست و کشاد مطلب کہ جو زمانے کے حکمران ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، ان سے مخاطب ہے کہ میں آپ کے مد مقابل تھا، آپ کی اذیتوں سے میرا دل چھلنی ہو چکا ہے، بدن زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، اس تیر اندازی اور سنگ باری سے میری جان جا چکی، میں سرخرو رہا، وطن کی مٹی کا قرض چکا دیا، میں نے حوصلے اور استقامت سے مقابلہ کیا اور سرخرو رہا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہاں، جان کی بازی ہار کر بھی میری ہی جیت ہے، ظلم کے سامنے سینہ تان کر میں ہی کھڑا رہا، میں جھکا نہیں، یہاں تو ہر لمحے جینا اور مرنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچہ جانا سے آئے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کوچہ جانا جو ہے وہ اپنے وطن کو بولا ہے، وطن میں اٹھائی جانے والی جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے سامنا کیا، بڑی دلیری کے ساتھ سامنا کیا۔ تو لہٰذا ان کا سامنا کرتے ہوئے جو مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں، اب مزید ظالم حکمرانوں کو تنبیہ کر رہا ہے
کہ مزید ہم پہ ظلم نہ کرو، ہم آپ کے ظلم سے پہلے ہی جو ہے گھائل ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، چند لمحوں کے مہمان ہیں، اس لیے اپنے تیر جو ہے وہ ضائع نہ کرو ہم پر چلا کر، ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، پردہ کر جائیں گے۔ ان کے جو حوالے کے شعر ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو دوسرے مصرے مست لکھا ہوا ہے، اس کو آپ مستی کریں گے۔ نظر سے قتل کر ڈالو، نہ ہو تکلیف دونوں کو، تجھے خنجر اٹھانے کی، مجھے گردن جھکانے کی۔ آخری شعر، ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچہ جانا سے آئے ہیں۔ یہ حوالے کے شعر ہیں اسی شعر کے۔ اور آج کا اتنا ہی، آج کے لیے کام، آج آپ اتنا ہی ایک جو شعر ہم نے پڑھا ہے اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں اپنی کتاب سے، اور آج ہی اس کو یاد بھی کریں، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش و خرم رہیں، ہمیشہ شاد و آباد رہیں، اور تمام دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔